ایک عورت جس کا نام تھا طوعہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. اس کا بیٹا آوارہ تھا، دیر سے آتا، اوباشوں میں بیٹھتا تھا، وہ انتظار میں تھی. آپ اس کے قریب گئے اور کہا بہن مجھے ایک پیالہ پانی پلا دو، مسافر ہوں میں. وہ گھر میں گئی، پیالہ پانی کا لائی، آپ کو دیا، آپ نے بیٹھ کر پانی پیا. پانی پی کر آپ وہاں سے اٹھے نہیں. اس عورت نے کہا تم نے پانی مانگا تھا، میں نے پانی پلا دیا، اب تمہارا یہاں بیٹھے رہنا مناسب نہیں، رات کا وقت ہے، تم جاؤ اپنی منزل پہ جاؤ. فرمایا بہن میری کوئی منزل نہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں میں رات گزار سکوں، کہیں میرے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. مجھ جیسے کہاں یہ تاب رکھتے تھے کہ آپ کا دیدار بھی کر سکیں، اور آپ اتنی بڑی شخصیت اور میرے دروازے پر اس طرح. میں نے تو سنا تھا کہ آپ نے 40,000 کے ساتھ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ تنہا اس طرح. فرمایا کوفے والوں نے بے وفائی کی، سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور اب مجھے کوئی رات رکنے کے لیے بھی جگہ نہیں دے رہا. اس نے کہا ہمارے بھاگ کے آپ ہمارے دروازے پر آئے، اس قابل تو نہیں ہے مگر یہ گھر موجود. اس نے ایک نئی چادر بچھائی، آپ کو بٹھا دیا. ادھر ابن زیاد نے اعلان کروایا جو مسلم کو زندہ گرفتار کروائے گا ان کا پتہ دے گا، اس کو انعام دیا جائے گا، جوڑا ملے گا، گھوڑا ملے گا، عہدہ ملے گا، یہ ملے گا. وہ اس کا لڑکا اسی چکر میں گھومتے گھومتے رات کو آیا، ماں کے پاس آیا، ماں نے کھانا دیا. اس نے دیکھا ماں بار بار ایک کمرے کی طرف جاتی. اس نے کہا کون ہے اندر؟ ماں نے بتایا بیٹا ہمارے نصیب حضرت امام مسلم ہمارے گھر میں. اس نے بات سنائی. وہ کہنے لگا ہاں میں ان کو جگہ جگہ تلاش کر رہا ہوں، یہ ہمارے اپنے گھر میں. اور ماں نے سمجھایا بیٹا ادب کر، ادب سے بات کر. اس نے کہا تجھے کیا پتا. وہ ماں کے سونے کا انتظار کرنے لگا. ماں کی آنکھ لگی، یہ چپکے سے رات کو دوبارہ نکل گیا. محمد بن اشعث، تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو بتا رہا ہوں، یہ ایک نام ہے. اس کا بیٹا عبد الرحمن اس لڑکے کا دوست تھا. یہ اشعث خاندان کے بارے میں جو روایات اور تفصیل کتابوں میں ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ دشمن رسول خاندان ہے. کلمہ تو پڑھتے تھے مگر ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی، تعظیم نہیں تھی. یہ اس کے پاس گیا، اس سے لے کر اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ مدد کرو، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میری ماں رکاوٹ بن جائے گی، تم سپاہی بلواؤ، مسلم میرے گھر میں ان کو گرفتار کرو اور مجھے انعام دلواؤ. ابھی صبح نہیں ہوئی 80 افراد نے اس عورت کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال دیا. اور ابھی صبح نہیں ہوئی تو تیر چلانے شروع کر دیے. جب تیر اس کے گھر میں آ کے گرے وہ بھی پریشان. حضرت مسلم اٹھے نکلے، کیا ہوا؟ باہر دیکھا تو یہ لوگ تیر کمان لیے، تلوار نیزے لیے وہ موجود. کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ ان کا جی آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں. جرم کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ آپ کو وہاں جا کے پتہ لگ جائے گا، آئیے ورنہ ہمارا مقابلہ کیجئے. انہوں نے تیروں پہ تیر چلانے شروع کر دیے. حضرت مسلم نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر آؤ سامنے. آپ نے تلوار نکالی، کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا. سرے میدان عجب جوش جہاد مرد میدان تھا، جلال ہاشمی زور ید اللہ ہی نمایاں تھا. بڑا خنجر بکف جب یہ برادر زاد آئے ہے در،
مقابل چند سات بھی نہ ٹھہری فوج غارت گر، گرے کٹ کٹ کے سر بزدل ہوئے مفرور، آگے سے لپک کر بکر بن حمران نے یک بار، پیچھے سے کیا تلوار کا ایک وار، اس شدت سے چہرے پر کٹا جبڑا گرے دو دانت فوراً ٹوٹ کر باہر، سنانو تیغ سے ٹکڑے اڑائے نامرادوں کے، دکھایا جوش حق چھکے چھڑائے بدنہادوں کے۔ ایک شخص نے وار کیا آپ کے چہرے پر، اس سے آپ کا جبڑا کٹ گیا، آپ کے گرد یہ لوگ آ گئے، وہی ابن اشعث، وہ آیا کہنے لگا جی میں آپ کو امان دیتا ہوں، اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ فرمایا یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ ابن اشعث کو اس نے بھیجا، جب پتا چلا کہ 80 بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے تو یہ آیا کہنے لگا جی آپ کو امان ہے، گفتگو کے لیے بلایا تھا، یہ جنگ کیوں شروع ہو گئی پتہ نہیں، ان لڑکوں نے کیا کر دیا، سارے بے وقوف ہیں، آپ اپنی تلوار مجھے دیجئے، آپ کو امان۔ ان سے تلوار لے لی، فرمایا یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لے کر گورنر ہاؤس کی طرف جانے لگے، آپ کے منہ میں خون تھا، آپ نے اس کو تھوکا، دروازے کے باہر مٹکا سراہی کسی نے رکھی ہوئی تھی، فرمایا مجھے پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر الباہلی نام ہے اس بندے کا، اس نے گستاخی کی، کہا مسلم اب تمہاری قسمت میں یہ ٹھنڈا پانی نہیں، جہنم کا کھولتا ہوا پانی۔ فرمایا تو اس کا زیادہ مستحق ہے، ہم تو خاندان رسالت کے فرد ہیں۔ عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، اس نے اپنے گھر سے پانی منگوایا، پیالہ بھر کر آپ کو دیا، آپ منہ کے قریب لائے تو خون اس میں گر گیا۔ اس نے پیالہ لے کر دوبارہ صاف کر کے پھر دیا آپ کو، دوبارہ لائے تو پھر خون گرا، اس نے تیسری مرتبہ دیا، جو دانت آپ کا ٹوٹا ہوا تھا، اٹکا ہوا تھا، وہ گر گیا، سارا پیالہ خون بن گیا۔ فرمایا لگتا ہے اب دنیا کا پانی ہمارے نصیب میں نہیں، اب انشاءاللہ جنت میں کوثر کے جام پیئیں گے۔ آپ کو دارالعمارت میں لے جایا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا جو جان کا دشمن ہو اس کو کیا سلام کرنا؟ اس نے کہا ہاں میں واقعی تمہاری جان کا دشمن ہوں، تم نے جو کچھ کیا، اس نے امام حسین کے خلاف بات کی، حضرت علی کے خلاف بات کی، امام مسلم برداشت نہ کر سکے، فرمایا تو برا ہے، تیرا باپ برا تھا، تم غلط لوگ ہو۔ وہ آگے سے دوسروں نے وار کرنا چاہا تو آپ نے بھی ایک کی تلوار پر ہاتھ ڈالا، اس نے کہا اب تو تم نے اپنا خون بھی ہم پر حلال کر لیا ہے۔ اس نے حکم دیا ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہی لوگ قریب موجود ہیں جنہوں نے بیعتیں کی ہیں، جنہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، وہی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کوفے والوں میں 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے جب قتل کر دیا جائے تو میرا گھوڑا بیچ کر 700 درہم مجھ پر قرضہ ہے، میرے ہتھیار میرا گھوڑا بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے، کیونکہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ میرے جسم کو، میرے مقدس ناشے کو کسی جگہ، مناسب جگہ دفن کر دیا جائے۔ اور تیسری وصیت کرتے ہوئے آپ رو پڑے، فرمایا کوفے والوں ہو سکے تو فرزند رسول حسین کو پیغام دے دو، وہ کوفے نہ آئے۔ پھوٹ پھوٹ کر آپ رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا روتے ہو؟
حکومت وقت سے ٹکر لی ہے اور روتے ہو؟ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر۔ آپ کو چھت پر لے جایا گیا، آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، انہوں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، آپ نے مدینے کی طرف، مکہ کی طرف منہ کیا اور ہوا کو ایک پیغام دیا۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا خبردار، کوئی بھی ان کی وصیت کے بارے میں پورا کرنے کی نہ سوچے، ان کا گھوڑا ہتھیار ہم اپنے سپاہیوں کو دیں گے، ان کی لاش کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے، اور خبردار کسی نے حسین کو روکا، انہی کو تو ہم نے بلانا ہے معاذ اللہ۔ پھر اس نے بکواس شروع کر دی، یہ روتے ہوئے چھت پر چلے گئے ہیں، نماز کی بھی اجازت نہیں ملی ہے، تو اب ہوا کو پیغام دے رہے ہیں، اے صبا برائے خدا تعالی بسوئے کعبہ ذرا گزر کر، فرزند نبی حسین ہیں وہاں، تو ان کو تلاش در بدر کر، ان کو میرا سلام پہنچا کر، پھر بیاں حال سر بسر کر، جفائیں اہل کوفہ کی بتانا اور میرے قتل کی خبر کر، ظالموں بے وفا ہے یہ کوفی، ان کی باتیں نہ سن حذر کر، اور کہہ دے کہ اے جفا رسیدہ از بہر خدا نہ رخ ادھر کر، مسلم نے تو تجھ پہ جاں فدا کی، تو کعبے میں بعافیت بسر کر۔ آپ نے کلمہ طیبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، ظالموں نے وار کر کے آپ کی گردن کو سر سے جدا کر دیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کس شہر میں قتل کیا جا رہا ہے جہاں کچھ گھنٹے پہلے 40,000 آپ کے ساتھ؟ کون 40,000 جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، قسمیں اٹھا کے بیعت کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، جان مال قربان کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اب وہی لوگ دنیا کے لالچ میں آ کر آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کے مقابلے پر آ رہے ہیں۔ امام مسلم کی شہادت کی خبر پورے کوفہ میں پھیل گئی۔